بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورۃ الفیل، اس سورے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان افروز واقعے کو بیان فرمائے ہیں. وہ واقعہ تفصیل سے آپ سن رہے تھے. مختصر میں آپ کو بتا دوں، ملک یمن میں بہت پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. وہاں ایک بادشاہ تھا جو بڑا ظالم تھا، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا. نجران نامی گاؤں میں جو سارے ایمان والے بستے تھے ان پر بڑا ظلم و ستم کیا اور ان کو اس نے آگ میں جلا ڈالا. تو وہ گاؤں والوں میں سے 2 بندے ایسے تھے جو بچ کر کسی طرح وہاں سے نکل کر ملک شام کو چلے گئے اور وہاں کے بادشاہ سے فریاد کی کہ ملک یمن کا بادشاہ ایمان والوں پر بہت ظلم و ستم کیا ہے اور اس نے 20,000 ایمان والوں کو، معصوموں کو زندہ جلا ڈالا ہے، تو اس کا بدلہ لیجیے. تو ملک شام کے بادشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا. حبشہ اس وقت جو ہے وہ ایتھوپیا ملک وہاں آباد ہے. اس کے پاس بڑی فوج تھی، تو اس کو خط لکھا کہ آپ ملک یمن کے بادشاہ سے بدلہ لو. تو اس نے 2 کمانڈروں کے سرپرستی میں فوج بھیجی، ارباد اور ابرہا، اور یہ آ کر ملک یمن میں لڑے اور ان کو کامیابی ملی. اور وہاں کا جو بادشاہ تھا یوسف ذو نواس، وہ ہارا اور پھر دریا میں ڈوب کر مر گیا. پھر ابرہا اور ارباد میں لڑائی ہوئی اور ارباد مارا گیا. ابرہا ملک یمن کا گورنر بن گیا. بادشاہ نے اس کو ملک یمن کا گورنر بنا دیا. اس نے یمن میں یہ دیکھا کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو پورے یمن والے گھر بار، دکان، کھیت باڑی سب کچھ چھوڑ کر، یمن چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ، عبادت کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ عبادت کے لیے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو جا رہے ہیں. تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ میں اتنا بڑا گورنر اور میرے رہتے ہوئے میرے ملک کے لوگ ملک چھوڑ کر کسی اور ملک کو جائیں. تو اس نے یہ سوچا کہ میں ایک کعبہ بناتا ہوں، پھر لوگوں کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس نے ایک کعبہ بنایا اور حکم دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر سب عبادت کریں گے. پھر ہوا یہ کہ عرب کے لوگوں کو جب پتہ چلا اور کسی نے وہاں جا کر گندگی پھیلا دی، کسی نے وہاں جو کھانا وغیرہ پکایا تھا وہ آگ بجھانا تھا ویسے ہی چھوڑ کر آ گیا، تو کنیسے کو آگ لگ گئی. بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے قسم کھا لی کہ جب تک میں کعبۃ اللہ کو نہیں گرا دیتا تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے قسم کھا لی تھی کہ میں کعبۃ اللہ کو گرا کر رہوں گا. اور پھر اس نے فوج تیار کی
اور اس فوج میں خاص طور سے وہ ہاتھیوں کو اس نے لے کر آیا تھا. 8 ہاتھی تھے اس کے ساتھ. کتنے ہاتھی؟ 8 ہاتھی تھے. اس میں سے ایک ہاتھی کا نام تھا محمود. کیا نام تھا؟ محمود. کتنا پیارا نام ہے محمود بھئی، ہے کہ نہیں؟ زبردست، بہت اچھا نام ہے محمود. نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے نام اللہ کے نام پر یا نبیوں کے نام پر رکھو. اللہ کے نام پر یا نبیوں کے نام پر رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ نام کا بچے کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. ہمیں ایسا یونیک نام ہونا، ایسا لیٹسٹ ہونا، پورے محلے میں کیا، خاندان میں کیا، کام بھی نہیں چکھنا وہ نام ہو. اب ویسے نامہ دھنے تو کام ملتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنا کہ نام کیسے ہوں. اللہ کے ناموں 99 نام ہیں اللہ کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں. صحابہ کے ناموں پر نام رکھیں، انشاءاللہ بڑی خیر و برکت ہوگی بچے کی زندگی میں. اگر نام غلط رکھیں تو کل قیامت کے دن ماں باپ سے بھی اس بارے میں سوال ہوگا. سیدھا بیٹھو بیٹے، سیدھا ایسا بیٹھو. نام اگر غلط ہوا تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کا حق ہے کہ بچے کا صحیح نام رکھیں. جس طرح بچے کی پرورش کرنا، بچے کو دینی تربیت دینا ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر فرض ہے، اسی طرح بچے کا اچھا نام رکھنا. یہ سب منا، صحیح بات ہے، لال، کیا کہ نامہ ہی نہ، یہ سب نامہ سب نہیں چلتے. یہ بیکار کے نامہ ہیں سب. چاندو، تو اچھے نام رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود نام تھا. بڑا پیارا نام ہے. بہرحال تو بادشاہ جب نکلا یمن سے فوج کو لے کر، جو گاؤں تھے، گاؤں والوں کو جب پتا چلا کہ بادشاہ اللہ کے گھر کو گرانے جا رہا ہے، تو وہاں بھی لوگ جمع ہوئے، اس کے ساتھ مقابلہ کیے، لیکن کوئی جیت نہیں سکے اس کے ساتھ. سب کو ہراتا ہوا، قیدی بناتا ہوا اپنے منزل کی طرف، وہ کعبۃ اللہ کی طرف چلتا چلتا سیدھے طائف پہنچا. طائف میں بڑی جماعت تھی، بہت لوگ تھے، لیکن وہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے سوچا کہ پورے راستے سب کو ہراتے ہوئے آیا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ لڑیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں شکست دے دے. تو اس لیے انہوں نے لڑا نہیں، بلکہ ان کا ویلکم کیا، استقبال کیا، مہمان نوازی کی. اور جب وہ وہاں سے نکل رہا تھا اب رہا، تو پھر ایک آدمی کو جو ہدیے میں دیا کہ ان کو ساتھ میں رکھو، یہ آپ کو راستہ دکھائیں گے. طائف سے مکے کا راستہ جو ہے، پورا راستہ ان کو معلوم ہے، آپ ان کو لے جاؤ ساتھ میں. بہرحال وہ ساتھ میں لے لیے ان کو. اب وہاں سے جب وہ نکلا اور مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچا، تو وہاں کعبۃ اللہ سے قریب میں میدان ہے اور ہریالی، اونٹ وہاں چرتے تھے، ان لوگوں کے جانور وہاں چرتے تھے. اتفاق سے وہاں 200 سے زائد اونٹ چر رہے تھے، 200 کے قریب اونٹ. تو ابرہہ نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ ان اونٹوں کو پکڑ کر باندھ لو، قبضہ کر لو. اونٹوں کو پکڑ کر باندھ لی. جو چرواہے تھے ان کو بیچاروں کو مار پڑی، وہ بھاگ گئے. ایک قاصد کو بھیجا ابرہہ نے مکہ مکرمہ میں کہ جاؤ اور جا کر مکہ کے سرداروں کو اطلاع کر دو کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم کسی انسان سے یہاں نہیں لڑیں گے، ہم لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف کعبہ کو گرانا ہے، ہم کعبۃ اللہ کو گرائیں گے اور چلے جائیں گے، جا کر اطلاع کر کے آؤ. تو وہ قاصد گیا، جا کر مکہ مکرمہ میں پوچھا کہ بھئی کعبۃ اللہ کے ذمہ دار کون ہیں. سرداروں سے پوچھتا تھا کہ بھئی کعبۃ اللہ کے ذمہ دار کون ہیں، مکہ مکرمہ کے کعبۃ اللہ کے ذمہ دار کون ہیں. تو لوگوں نے بتایا کہ کعبۃ اللہ کے ذمہ دار عبد المطلب ہیں. کون ہیں؟ وہ متولی تھے، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. تو عبد المطلب کے پاس وہ قاصد گیا اور جا کر اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے بادشاہ ابرہہ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، وہ آپ لوگوں سے لڑیں گے نہیں،
بس وہ کعبۃ اللہ کو گرانا ہے، گرا کر چلے جائیں گے، یہ اطلاع آپ کو دینے کے لیے میں آیا ہوں بادشاہ کی طرف سے۔ تو دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ کیا بات کر رہے ہو، اللہ کا گھر ہے وہ کیا ہے وہ؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہمیں مکہ ہے اور بکہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ پوری دنیا میں ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا اللہ کا گھر بنا وہ کہاں بنا؟ مکے میں بنا، وہ مکہ ہے، اللہ کا گھر ہے وہ۔ اس کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے دادا پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، دوبارہ اس کی تعمیر کرے، اور وہ ان کی نشانی ہے۔ اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے تمہارے بادشاہ ہے، جا کے بادشاہ سے کہو کہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے۔ اللہ کے گھر کو توڑنا یعنی اللہ سے مقابلہ کرنا، اللہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تمہارے بادشاہ میں، جاؤ جا کے کہو سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ تو اس قاصد نے کہا کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں، آپ خود آ کر کہہ دو، جو بات مجھے آپ بتا رہے ہو یہی بات آپ بادشاہ کو بتا دو۔ تو دادا عبد المطلب نے فرمایا ٹھیک ہے چلو۔ تو دادا عبد المطلب آئے، وہ اس وقت ابرہہ بادشاہ جو تھا وہ اپنی شاہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن دادا عبد المطلب جیسے ہی وہاں پہنچے ہیں، دور سے ہی، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے تو ان کے چہرے پر اللہ نے ایسا نور عطا کیا تھا، پیارے نبی کے نبوت کے نور کی ایک جھلک ان کے چہرے پر تھی، ایک رعب ان کے چہرے پر تھا۔ بادشاہ ان کو دیکھ کر اپنی کرسی سے اتر گیا، اور پھر جب وہ قریب آئے تو ان کو لے کر جو ہے نیچے بیٹھا، اور وہ سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، جیسے ہم لوگ اپنے اساتذہ کے سامنے ادب سے بیٹھتے ہیں، جیسے شیخ کے سامنے مرید جو ہے ادب سے بیٹھتے ہیں، ماں باپ کے سامنے بچے ادب سے بیٹھتے ہیں، ایسے ادب سے بیٹھ گیا وہ۔ اور پھر اس نے کہا کہ پھر الٹا پوچھ رہا ہے وہ، آپ بتائیے کیوں، کیسے آنا ہوا؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ تو یہ مستی کی بات ہے نا۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ میں نے سنا تم نے میرے اونٹ پر قبضہ کر لیا ہے، اونٹوں پر، میرے 200 اونٹ تھے جو چل رہے تھے، میں نے سنا تم نے پکڑ کے رکھ لیے۔ تو جی ہاں ہے میرے پاس، تو وہ میرے اونٹ دے دو، میں اونٹ لینے کے لیے آیا میں اپنے۔ تو وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ میں آپ کو اتنا سمجھدار سمجھ رہا تھا، اتنا عقل مند سمجھ رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کریں گے، اللہ کے گھر کے بارے میں بات کریں گے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اللہ کے گھر کی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر ہے آپ کو۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا ابرہہ، اونٹوں کا مالک میں ہوں، ان کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تم نے جو ارادہ کیا ہے یہ بہت غلط ارادہ ہے، اللہ کے گھر کو ڈھانے جا رہے ہو، یعنی اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تم جا رہے ہو۔ جب تم وہاں جاؤ گے اللہ کی قدرت سے ٹکرانے، اللہ کی طاقت سے ٹکرانے، پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا، کتنی بڑی غلطی کی۔ بہرحال میرے اونٹ مجھے دے دو۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہے، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ بھئی دے دو ان کے اونٹ، اور کہا کہ آپ لوگ ہٹ جاؤ وہاں سے، ہم آ رہے ہیں ڈھانے کے لیے۔ تو دادا عبد المطلب گئے، سیدھا پورے لوگوں کو جمع کیے اور سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور اس کی جو کیواڑ ہے نا، کنڈی، اس کی کنڈی کو، حرم شریف کے وہ کعبۃ اللہ کی کنڈی، دروازے کی کنڈی کو پکڑ کر رو رو کر دعائیں کی، رو رو کر، اللہ ہم بے بس ہیں، ہمارے پاس نہ ہی فوج ہے نہ ہی طاقت ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری حالت سے بخوبی واقف ہے، اے اللہ یہ تیرا گھر، تو حفاظت کر مولا، تو اپنے گھر کی حفاظت کر لے۔ انہوں نے دعا کی رو رو کر، اور اس کے بعد پھر پورے گاؤں والے، پورے
کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر ایک دور پورے جو ہے وہ جو پورا حدود ہے وہ پورے حدود کو چھوڑ کر جو ہے دور چلے گئے، سب بچوں کو عورتوں کو سب کو لے کر وہاں چلے گئے۔ دادا عبد المطلب کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے گھر کو یہ توڑنے آ رہے ہیں، ضرور ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، اگر ہم وہاں ہوں گے تو ہم بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے دور چلے گئے تاکہ ان کے اوپر جو عذاب آئے اس عذاب میں کہیں ہم بھی گرفتار نہ ہو جائیں۔ دادا عبد المطلب پورے گاؤں والوں کو لے کر دور چلے گئے۔ اب ادھر سے یہ آنے کی تیاری۔ بادشاہ کے ہاتھی کا نام کیا تھا جو خاص ہاتھی تھا؟ محمود۔ وہ جو آدمی تھا، ایک آدمی درمیان میں، اس کو ایک گاؤں سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا بادشاہ، اس کو بھی غصہ تھا کہ اللہ کے گھر کو کیسے یہ گرائے گا۔ وہ گاؤں والے جو مقابلہ کرنے آئے تھے اس میں سب بھاگ گئے، لیکن ایک آدمی کو اس نے پکڑ لیا تھا، وہ صحیح انسان تھا۔ وہ اس نے کیا کیا، محمود جو ہاتھی تھا اس کے کان میں جا کر بولا کہ بادشاہ اللہ کے گھر کو گرانے جا رہا ہے، یہ بہت غلط کام کرنے جا رہا ہے، سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس نے ہاتھی کے کان میں جا کر کہا، اور سمجھ دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ تو وہ ہاتھی کو بات سمجھ میں آ گئی، اٹھنے کو تیار نہیں ہاتھی۔ دیکھو نام کا اثر دیکھو، وہ ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ اب وہ ہاتھی والے، اس کے دو جو ہے ہانکنے والے تھے، اس ہاتھی کو ہانکنے والے دو جوان تھے، اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی کوشش کر رہے ہیں، جتنی کوششیں تھی اس کو اٹھانے کی ساری کوشش کر ڈالے، لیکن اٹھنے کو تیار نہیں۔ ایسی بیٹھی اٹھنے کو تیار نہیں۔ ادھر سے جا کے اٹھائے تو اڑی ہے، ملک شام کی طرف لے جا رہے ہیں تو جانے چلی جا رہی ہے، ملک یمن کی طرف لے جا رہے ہیں تو جا رہی ہے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر تو پھر بڑھ جاتی۔ اب یہ ابرہہ بہت حیران ہوا، پریشان ہوا، چھوڑ دیا۔ وہ جو دو اس کے جو ہے جوان تھے ہاتھی کے ساتھ، ہاتھی والے، ان کے ساتھ وہ ہاتھی چھوڑ کر آگے نکلا ہوا۔ جیسے ہی وہ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچا، پھر اللہ کا عذاب آیا پرندوں کی شکل میں، جس کا تذکرہ اللہ اس سورے کے اندر فرما رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اللہ نے پرندوں کی لشکر کو بھیجا، چھوٹے چھوٹے وہ پرندے تھے، کبوتر سے بھی چھوٹے، مفسرین کرام لکھتے ہیں کبوتر سے بھی چھوٹا ان کا قد تھا، ان کے پیر جو ہے لال تھے، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ کتنے؟ 3 کنکر تھے، اور وہ کنکروں کی جو سائز تھی وہ سمجھو جو دال ہوتی ہے نا، مسور کی دال، اتنی چھوٹی سی جو ہمارے دانتوں میں اٹک جائے، ایک چونچ میں اور دونوں پیروں میں ایک ایک۔ وہ پرندے آئے اور پھر وہ برسانا شروع کیے، اور وہ جو ہے وہ گرتا تھا سر پر تو پھر جو ہے پورے بدن کو چیرتا ہوا نکل جاتا تھا، جیسے کہ کوئی بم گرا ہو، بہت ہی زہریلا بم۔ انسان جیسے ہی گولی لگے تو وہیں پر گرتا، ویسے ہی وہ گرنے لگے، اور ہاتھی بھی وہیں پر ختم، اور پھر جو ہے فوج بھی۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے زندہ رکھا، کچھ لوگ زندہ تھے، اور ابرہہ کو بھی اللہ نے زندہ رکھا، اس کو بھی وہ کنکر لگے لیکن اسی وقت مرا نہیں، وہ اللہ نے اس کو زندہ رکھا۔ کیا ہوا، وہ جو کچھ لوگ بچے تھے وہ لوگ ابرہہ کو لے کر، بادشاہ کو لے کر ملک یمن کی طرف نکلے، لیکن وہ بھی زخمی تھے، کسی کا ہاتھ سڑ رہا ہے، کسی کا پیر سڑ رہا ہے، کوئی لنگڑا ہو رہا ہے، کوئی لولا ہو رہا ہے۔ بہرحال کرتے کرتے کراتے ملک یمن پہنچے، جہاں جہاں سے وہ گزرتا سب لوگ دیکھتے، عبرت حاصل کرتے کہ دیکھو یہ وہ ہے جو دندناتا ہوا اللہ کے گھر کو گرانے جا رہا تھا، آج اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ذلیل ہو کر جا رہا ہے۔ جب وہ اپنے ملک کو پہنچا، یمن کو پہنچا، اور یمن میں صنعاء شہر کو پہنچا جو دارالحکومت تھی وہاں کی، تو وہاں پہنچا، سب لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ سڑتا 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 وہیں پر پورا اس کا پورا بدن سڑ گیا اور مر گیا وہیں پر۔ اللہ نے یہ عبرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی لوگوں کو کہ دیکھو
اللہ کے گھر کی طرف جو بھی بری نظر سے دیکھیں گے یا اللہ کے گھر کو ڈھانے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ یہی انجام ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کا احترام کریں، مسجدوں کا احترام کریں۔ یہ مساجد کیا ہے؟ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ سے مقابلہ ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنگا میں ہاتھ ڈالنے والے، سود میں ہاتھ ڈالنے والے، لون میں ہاتھ ڈالنے والے اللہ سے جنگ کی اگریمنٹ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن سنگے کو جا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، لون لے رہے ہیں، یعنی وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں بھیج تو عذاب جو بھیجنا چاہتا ہے، بھیج، کتنی پریشانیاں تیرے پاس ہیں، سب سہنے کے لیے میں تیار ہوں، اسی لیے تو میں سنگا جا رہا ہوں، اسی لیے تو میں سود لے رہا ہوں تیرے سے لڑنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سود میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کتنی ہمت کی بات ہے، کتنی ہمت کی بات ہے کہ انسان اللہ سے جنگ کرے۔ اللہ حفاظت فرمائے میری آپ کی، اللہ حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس کے گھر کا احترام نصیب فرمائے۔ مسجد کا احترام بہت ضروری ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہاں دنیا کی باتیں کرنا بھی ادب کے خلاف ہے، مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا ادب کے خلاف ہے، زور زور سے چیخا مار لے کو، ان کو الڈا لے کو، پھر کتنی بڑی بے ادبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے ادبی سے میری آپ کی امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے، اللہ مسجد کا احترام نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔